جس اللہ کا وہ کلام ہے، اس سے پہلے اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر الحمدللہ۔ بے شک۔ اب یہ ترتیب بھی سمجھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک بے شک۔ یعنی اللہ کی شرن میں جاتا ہوں، شیطان سے بچ کر اللہ کی شرن میں جاتا ہوں۔ اور یہی اللہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنی پناہ میں لے لے ان شیطانوں سے۔ اب دیکھیں، شیطان کا معنی ہی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، روندا ہوا، ہے نا، پھٹکار لگایا ہوا۔ ایسے شخص سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور پناہ کہتے ہیں پرہیز کو۔ پناہ کہتے کسے؟ پرہیز کرنے کو کہتے ہیں پناہ۔ بے شک۔ بچنا کسی چیز سے، شیطان سے بچنا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں گے ورنہ فیور چڑھ جائے گا۔ تو علاج سے پہلے کیا ہے؟ علاج اور دوا سے پہلے ہے پرہیز، کہ پہلے پرہیز کرو۔ تو اسی طریقے سے جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، ہے نا، اللہ کے کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، بے شک۔ شیطان سے پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی، تب جا کر کے علاج صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو پھر وہ اثر نہیں کرتی دوائیں، تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان حاوی رہے گا۔ تو پہلے ان چیزوں سے پرہیز کرو، اس کے بعد بسم اللہ لایا گیا۔ اور بسم اللہ جو ہے وہ مثل دوا ہے، علاج ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، علاج کی طرح ہے۔ تو علاج ہمیشہ پرہیز کے بعد ہوا کرتا ہے، پہلے علاج نہیں ہوتا، پہلے پرہیز ہوتا پھر علاج ہوتا، اس کے بعد صحت ملتی ہے۔ یہی ترتیب قرآن کی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پناہ مانگی شیطان سے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پناہ مانگنا ہی تھا تو کیا ضرورت تھی شیطان سے پناہ مانگنے کی؟ انسان تو بڑے خبیث لوگ پھر رہے ہیں، بے شک تو انسانوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک۔ پھر دوسری بات، اللہ ہی کی پناہ کیوں؟ اللہ ہی کے شرن کیوں؟ پناہ مانگنی ہی تھی تو پناہ اعوذ باللہ کے جگہ اعوذ امی کی طرف، ماں کی طرف آ جاتا، اعوذ بالامی، یا دادا یا کسی کی طرف، یعنی کسی بڑے کی پناہ مانگ لی جاتی، لیکن اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے، اور قاعدہ قانون بھی یہ ہے، اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ پہلے یہ دیکھو، اگر کسی کی پناہ مانگنا ہے تو پناہ مانگنے سے پہلے دشمن کو دیکھو کہ دشمن کس لیول کا ہے، بے شک۔ ہے نا۔ اگر دشمن طاقتور ہے، بڑا اسٹرانگ ہے، اور ہم جیسے لوگ کی پناہ مانگ لیں گے تو ہم تو حفاظت کر نہیں پائیں گے، وہ ٹھوک کر چلا جائے گا کیونکہ ہم سے طاقتور ہے۔ تو پناہ ایسے شخص کی مانگی جائے جو دشمن سے بھی طاقتور ہو۔ بے شک۔ تو اب یہ شیطان جو ہے، شیطان کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان کھلا دشمن ہے، بے شک۔ اور ایسا دشمن ہے جو تمہارے خون، یعنی جو تمہارے خون کی روانگی ہے، چلن ہے، اس سے بھی زیادہ یہ تمہارے اندر تیر رہا ہے، پیر رہا ہے۔ اب بڑا سخت ہے یہ شیطان۔ یہ شیطان تو اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو مسجد میں لا کر کے بھی گناہ کروا دیتا ہے۔ بے شک۔ مسجد میں 10 بوریا سیمنٹ دلوا کر کے بھی گناہ کروا دیتا ہے، مسجد میں 10 گاڑی اینٹا دلوا کر کے بھی گناہ کروا دیتا ہے۔ آپ کو پوری زندگی نمازیں پڑھوا کر کے بھی گناہ کروا دیتا ہے۔ نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو سنیں، 10 بوریا سیمنٹ دیا مسجد میں، فوراً شیطان نے ذہن میں بات کیا ڈال دی
کہ 10 بوریا مسجد میں سیمنٹ دو تاکہ لوگ تعریف کریں، محمد پور والے، امن محلہ والے، چمن محلہ والے تمہاری تعریف کریں کہ یہ جو 10 بوریا آپ نے سیمنٹ دیا یہ دے کر کے آپ خود گنہگار ہو گئے، کیونکہ مسجد میں سیمنٹ دینا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے 10 بوریا سیمنٹ اس لیے دیا تھا کہ پورے مسجد میں ہماری واہواہی ہو جائے، ہماری تعریف ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے اور ہم سرخرو ہو جائے، لوگ ہمیں پہچان لیں کہ ہم ہی وہ شخص ہیں جو 10 بوریا مسجد میں سیمنٹ دیے۔ تو اگر یہ نیت تھی تو یہ 10 بوریا گیا پانی میں، بے پھر شک کوئی کام کا نہیں۔ دیکھا ہے، میں اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوں ان چیزوں کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ 10 بوریا 15 بوریا سیمنٹ لکھواتے ہیں، نام ہاں مولانا مشہور صاحب 20 بوریا سیمنٹ، یہ کہلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ کیا آپ کا نام امام صاحب لیں گے تبھی خوشی حاصل ہوگی؟ ارے بھیا خوشی تو اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ تمہارے 10 بوریا سیمنٹ کو اپنے گھر کے لیے وہ پسند فرما لے، بے شک بے شک ہے نا؟ لوگ پسند کرے چاہے نہ کرے وہ غرض نہیں، غرض اور مقصد ہمارا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دیا۔ تو ایسے لوگ جب میدان محشر میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے بار الہ 10 بوریا سیمنٹ دیا تھا مسجد میں، یہ میری نیکی ہے، کہاں چلی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے 10 بوریا تو نے سیمنٹ دیا تھا، تمہاری نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا، تمہارا دینے کی جو دلی نیت کیا تھی؟ تو کہے گا اے بارے رہا مسجد میں دیا تھا لیکن نیت ہماری یہ تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جب تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں، تمہاری تعریف ہو تو لوگ خوش بھی ہو گئے، تمہاری تعریفیں بھی ہو چکی، یہاں کیا لینے آئے؟ جس مقصد کے لیے تو نے دیا وہ تو مل چکا تمہیں۔ اگر تم اس مقصد کے لیے دیتے کہ میں راضی ہو جاؤں، میں خوش ہو جاؤں، تو اس کا بدلہ آج میں دیتا۔ تو کام تو غیروں کے لیے کیا، تو پھر اجرت میں کیوں دوں، تنخواہ میں کیوں دوں، بدلہ میں کیوں دوں؟ اگر میرے لیے دیا ہوتا تو یقیناً میں اس کا بدلہ اور اجر اور ثواب دیتا، لیکن تو نے دیا دوسروں کے لیے تو اجر بھی انہی سے لے، ہے نا؟ تو ان چیزوں کا ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ 10 بوریا 5 بوریا دینا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے راہ میں چھپ کر کے کتنا صدقہ خیرات کر دیا، کمال یہ ہے، بے شک ہے نا؟ نیکی اصل وہی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد کھلے راز۔ وہ اس طور پر کہ ایک حکایت میں نے پڑھی، وہ حکایت یہ تھی کہ ایک گاؤں میں گاؤں میں ہے نا ایک ہی جگہ 2 گھر تھا، اور ایک گھر سے ہمیشہ فقیروں کو کچھ نہ کچھ ملتا، اور دوسرا گھر جو تھا وہاں ہمیشہ فقیروں کو دھتکارا جاتا، یہ چل ہٹ دن بھر مانگتا رہتا، یعنی جو بھی مانگنے آتا 10 باتیں سنا دیتا۔ اور ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ دھتکارا نہ جائے فقیروں کو، اور بری بری بات بھی وہ کہہ دیتا تھا فقیروں کو۔ اور جس اسی کے سامنے جو گھر تھا وہاں کبھی بھی کسی کو دھتکارا نہیں گیا، کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جاتا، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا فقیروں کو۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ جو بخیل تھا پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا، یہ دروازہ وہ ہے جہاں فقیروں کو کبھی 1 روپیہ نہیں ملا، بڑا بخیل ہے، بڑا کم وقت ہے، کنجوس ہے، کنجر ہے، کیا کیا نہیں تانے مارے جا رہے تھے۔ اب ہوا اتفاقاً یہ کہ وہ مر گیا۔ کچھ لوگ اعلان ہوا مسجد میں، وہاں انتقال کر گئے، نماز جنازہ اس وقت ہوگی۔ کچھ لوگ تو گئے نہیں، اس کم وقت کا نماز جنازہ پڑھ کر کے کیا فائدہ ہوتا، بڑا کنجر تھا، پڑھنا بھی گناہ ہوگا، ہے نا؟ تو کچھ لوگ پڑھے لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن اتفاق سے پھر جب فقیر لوگ مانگنے آیا تو جس دروازے پر ہمیشہ مل جایا کرتا تھا وہ دروازے سے آج دھتکارا جا رہا ہے فقیر کو۔ پڑوس بغل میں دونوں گھر تھا، تو جس دروازے سے ہمیشہ ملتا تھا اور جس دروازے سے کبھی نہیں ملتا تھا وہ تو انتقال کر گیا، اور جہاں سے ملتا تھا وہاں سے آج دھتکار دیا گیا۔
اب فقیر لوگ سوچنے پڑ گئے یہ وہ دروازہ ہے جو جانا ہوا ہے پہچانا ہوا ہے, یہ وہ دروازہ ہے جہاں کبھی سے جھٹکارے نہیں گئے, لیکن آج کیا بات ہے, آج دھتکار دیے گئے, آج نہیں دیا جا رہا ہے, آج بھلایا جا رہا ہے. پوچھ بیٹھا آخر